بہت ہی اس کو آپ اشعار میں باندھ لیجئے، لیکن یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ملبہ ہے اوپر کا۔ اصل شے یہ ہے کہ بل کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کو جھٹلا رہے۔ تکذبون کا لفظ ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تکذیب تو وہ ہے نہیں کوئی زندگی نہیں ہے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا۔ کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے، ایسے ہی خیال کیسے ممکن ہے؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اذا مزقتم کل ممزق اذا کنا عظاما نخرا، جبکہ گلی سڑی ہڈیاں رہ جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا چٹا انکار۔ یہ جو شکلیں ہیں یہ در حقیقت اقرار کے ساتھ انکار ہے، لہذا کہا جا رہا کلا بل تکذبون بالدین، تم جھٹلا رہے ہو جزا و سزا، چاہے تم مان رہے ہو لیکن حقیقت میں یہ تکذیب ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر ہے نگران۔ حفاظت کے ساتھ علی جب آیا ہے تو علیکم لحافظین، یقیناً ہے نگران، جس کو کہ سورہ نساء میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کان اللہ علیکم رقیبا، اللہ تم پر رقیب ہے، نگران ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے یہ فرشتے جو ہے کرامن کاتبین، بہت باعزت۔ اب حضرت جبرائیل کی شان تو پچھلی صورت میں آ چکی، وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہاں پر اب وہ جمع کرامن کاتبین۔ ویسے تو سارے ہی فرشتے جو ہیں وہ بہت باعزت ہیں، ہم نے تمہارے اوپر لگا رکھے ہیں، ہمارے انفارمرز ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، باعزت ہستیاں جو لکھ رہی ہیں تمہارے تمام افعال کو، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہیں، ان کے نگاہوں سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی حرکت جو ہے پوشیدہ نہیں، وہ غیر مرئی ہستیاں ہیں، تم نہیں دیکھتے وہ تمہیں دیکھ رہے۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین۔ اب اس میں ایک خاص کیفیت پیدا کی گئی ہے، ایک طرح کا طنز ہے اس میں۔ تم انکار کر رہے ہو، فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے، تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ یہ ایسے ہی جیسا کوئی شخص نہایت ڈھٹائی کے اندر جو ہے وہ بڑکے مار رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہو کہ پیچھے پستول لیے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اس کے، اب اس کے سامنے اسے معلوم نہیں ہے پستول لیے کھڑا ہوا ہے، یہ بڑکے مار رہا ہے، اور حقیقت یہ کہ موت جو ہے اس کے اتنی قریب آ چکی ہے۔ تو وہ انداز کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تم انکار کر رہے ہو، اور انکار بھی صاف نہیں کر رہے، بڑا ہی چھپا ہوا انکار، اور تم پر نگران ہیں فرشتے باعزت ہستیاں جو لکھنے والی ہیں، جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان الابرار لفی نعیم۔ یہاں سے اب نوٹ کیجئے، سورہ تکویر ختم ہو گئی تھی ما احضرت پر، اس کے بعد دوسری شے آئی تھی، انکار وحی کا یا وحی کو مشتبہ بنا دینا، لیکن یہاں وہ مضمون اب آگے چل رہا ہے، وعلمت نفس ما احضرت، اور یہاں علمت نفس ما قدمت واخرت، اس سے آگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر جان جو ہے دیکھ لے گی، اس کے علم میں آ جائے گا کیا اس نے حاضر کیا، کیا عمل کیے، کیا آگے کیا، کیا پیچھے کیا، کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم۔ ابرار نیکوکار یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ ابرار کے لفظ پر بھی چونکہ آج فقہ اللغہ کا میں نے حوالہ دیا تھا تو لفظ سمجھ لیجئے، بارارا، بر اور بر اسی سے بنے۔ اس کا اصل مادہ جو ہے مفہوم کیا ہے؟ دل کو تسکین پہنچے کسی شے سے، دل اڑا اڑا سا ہو، کوئی خوف کی کیفیت ہو، وہ ایک دوسری کیفیت ہے، اور اس کے برعکس دل جمع ہوا ہے، ٹھکا ہوا ہے، جس کو کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورۃ الفجر۔ تو سمندر میں جب آدمی ہوتا ہے، بر و بحر، سمندر میں جب ہوتا ہے تو ہچکولے ہیں، ایک اندیشہ، ایک
سب کانشیس مائنڈ میں ایک خوف سا رہتا ہے ایک لہر آ گئی ہو، ہچکولا آ گیا۔ جیسے ہی خشکی پر قدم رکھتا ہے آدمی ایک دم سکون سا محسوس کرتا ہے۔ اس سے یہ بر کی کیفیت جو ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ اسی طرح نیکی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسان کے اندر تسکین بخش، فرحت دینے والی شے۔ اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہیں کوئی نیک کام کر کے خوشی ہو، مسرت ہو، انبساط ہو، خوشی محسوس ہو اندر، اور کوئی بری حرکت سرزد ہو جائے تو تمہیں رنج ہو، صدمہ ہو، ملال ہو، یہ کیوں ہو گیا، تو تم مومن ہو، پھر یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو نیکیاں در حقیقت انسان کے لیے، میں نے وہ انگریزی نظم کا بھی بارہا حوالہ دیا، چیریٹی کے نام سے ایک نظم تھی میٹرک کے ہمارے نصاب میں۔ Charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers۔ انسانوں کے قدموں میں یہ پھول پڑے ہوئے ہیں، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، جو چاہے ان پھولوں سے اپنا دامن بھر لے۔ تو یہ تو are scattered over the feet of men like flowers، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ چیریٹیز، نیکیاں، خیر، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی بیمار کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کے دلجوئی کی، عیادت کی، کسی کے لیے کوئی اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کی، چیریٹیز ہی تو ہیں۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ۔ اگر تم اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت متبسم چہرے سے ملو تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی چیریٹی ہے۔ اس لیے کہ تم عبوساً قمطریرہ ہو کر ملو گے، اس کا بھی دل بجھ جائے گا غریب کا کہ پتہ نہیں اس کو میرا آنا ہی برا لگا اس وقت۔ آپ گئے تھے بڑی اچھی توقعات لے کر دوست سے ملنے جا رہے ہیں، وہ عبوساً قمطریرہ بنا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ بھی پچھتائیں گے خام خواہ میں کاہے کو آیا۔ لیکن اگر وہ خندہ پیشانی جسے آپ کہتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملا ہے، آپ کو بھی ایک راحت محسوس ہو۔ تو تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، تمہارا تبسم ہو کر، متبسم ہو کر ملنا اپنے بھائی سے، یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ تو وہ چیریٹیز جو ہیں وہ بر، وہ اطمینان بخش، سکون بخش، فرحت بخش، دل کے زخموں کے اوپر جیسے کہ پھاہا رکھ دیا جائے۔ نیکی کا در حقیقت عمل انسان کے جو وہ زخمی روح ہے، زخمی دل ہے، اس کے اوپر سکون بخش پھاہے کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہے ابرار۔ یہ بر کی جمع ابرار ہے، بر نیکی، اور بر سمندر کے مقابلے میں بحر و بر۔ اب ان میں وہ دیکھیے کیا چیز قدر مشترک ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے۔ اور شاید میں نے پچھلے ہی درس میں یہ آپ کو نوٹ کرایا تھا، حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے اندر موجود ہے۔ یہ سکون، یہ اطمینان، یہ فرحت، یہ انبساط، یہی تو اصل جنت ہے۔ وہ جنت میری جو ہے میرے اندر موجود ہے، میرے ساتھ ہے، ان جنتی معی۔ لیکن یہ کہ اسی کا ظہور ہوگا آخرت، وہ نعمتوں کی شکل اختیار کرے، گل و گلزار۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ اب یہ فقہ اللغہ میں فجار کو بھی سمجھیے۔ فاجر کون ہے؟ جمع ہے فاجر کی۔ فاجر کون ہے؟ فجر کے معنی کیا آئے تھے؟ اذا البحار فجرت، پھٹ پڑنا۔ فجر کیا ہے؟ جب رات کا تاریکی کا پردہ پھٹا، سفیدہ سحر نمودار ہوا، یہ فجر ہے۔ تو یہ فاجر کس معنی میں کہا جاتا ہے؟ گناہگار کو، عاصی کو، پھٹتا ہے وہ اندر سے، اس کا جو نفس امارہ ہے وہ سیلف کمپوزڈ نہیں رہتا، اس کا اپنے وجود کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اس کی نفسانی خواہشات پھاڑ دیتی ہیں اس کو۔ یہ فجر ہے در حقیقت۔ اسی لیے حدیث میں الفاظ آئے ہیں اذا خاصم فجرا۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب بھی کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے پھٹ پڑے، ایک دم آتش فشاں کی طرح، جو منہ میں آئے بک دے، اور وہ اپنے اوپر کوئی کنٹرول اس کا جو ہے قائم نہ رہے۔ ایک ہے سیلف کمپوزڈ اور سیلف پوزیسڈ۔ آج کچھ چیزیں بڑی پرانی مجھے یاد آ رہی ہیں۔ الفا کی نوٹ بکس ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، جب ہم پڑھتے تھے گورنمنٹ کالج میں، خاص طور پر بڑی پیاری نوٹ بکس ہوتی تھی اور بڑے اچھے کوٹیبل کوٹس لکھے ہوتے تھے۔ تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ اہرام مصر کی ایک تصویر تھی ایک کور پر، اور اس کے جو الفاظ تب تک یاد ہیں
احرام مصر calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. احرام کیوں بنے ہیں؟ یہ جو اتنے سکون کے ساتھ کھڑی ہیں، اتنی اونچی اونچی عمارتیں، معلوم ہوتا سیلف پوزیسڈ، شیکی نہیں ہے، سیلف پوزیسڈ، کام، اسٹل اینڈ ریزولوٹ. یہ در حقیقت انسان کی اس خواہش کا مظہر ہے. ایکو انٹو ایٹرنیٹی، یہ ہمیشہ کے لیے انسان کی اس خواہش کی ایکو ہے، اس کی صدائے بازگشت ہے. کیا خواہش؟ کہ میں ہمیشہ رہوں، میرا نام ہمیشہ رہے، میں وقت کے اوپر فتح پالوں، ایسا نہ ہو کہ نسیم منسیہ ہو جاؤں. The defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. میں نہیں ہوں گا، یہ احرام میرا یہ علامت رہے گی کہ فلاں بادشاہ بڑا قوت والا اور بڑا دبدبے والا تھا جس نے یہ احرام بنایا. تو یہ ہے سیلف پوزیشن، ضبط نفس. ضبط نفس جب نہیں رہا، پھٹ پڑے. یہی تو ہے فجر. گناہ، نفس کا ریلا اندر سے اٹھا اور آپ پھٹ پڑے. آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکے، دبا نہیں سکے، اپنے جذبات کو، خواہشات کو دبا نہیں سکے. وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النازعات میں، اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ، جو اپنے خواہش نفس کو روک سکے اور اپنے نفس کو خواہش سے منع کر سکے، باز رکھ سکے. فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. یہاں فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. یہ آپس آپے سے باہر ہو جانے والے، پھٹ پڑنے والے، خواہشات نفس کا گندا مواد نکال دینے والے، اور اپنے اندر ہی سے نکلتا ہے وہ گھناؤنا کردار. یصلونہا یوم الدین، وہ جہنمی ہوں گے اور اس میں داخل ہوں گے اس یوم الدین کو، جزا و سزا کا دن. وما ہم عنہا بغائبین، اور پھر وہ اس سے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے. کہیں کہا گیا مخرجین، وہ وہاں سے پھر نکل نہیں جائیں گے، نکالے نہیں جائیں گے، نکلنے کا کوئی سوال نہیں. وما ہم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین. اور تم نے کیا سمجھا، کیا ہے وہ قیامت کا دن، کیا ہے وہ جزا و سزا کا دن، کیا ہے وہ بدلے کا دن. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سوچو تم نے کیا سمجھا، اس کی حقیقت تم پر منکشف ہوئی یا نہیں. محض زبان سے اقرار کر لیا ہے، تم نے سمجھا بھی ہے وہ دین کا، وہ دن جو ہے، دین کا دن، یوم الدین، جزا و سزا کا، بدلے کا دن کیا ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے، اس طرح 2 مرتبہ جھنجھوڑ کر سوال کر کے، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اس کی حقیقت کون سی واضح کی؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کی یوں تو بہت سی تعبیریں ہوئی ہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. لیکن یہاں کون سی حقیقت کو لائے؟ جس دن کوئی جان اختیار نہیں رکھے گی کسی جان کے لیے. تملکو، ملک یملکو، کسی شے کا مالک ہونا، مختار ہونا، اختیار ہاتھ میں ہونا. لا تملک نفس لنفس شیئا، شیئا میں نفی ہے، کیٹیگوریکل نفی ہے. کچھ بھی اختیار حاصل نہیں ہوگا کسی کو کسی کے بارے میں. یہ کس شے کی نفی ہوئی نوٹ کیا آپ نے؟ شفاعت باطلہ کی نفی. اب وہ میں نے جو 3 ہیڈنگ بنائے تھے وہ نوٹ کیا آپ نے. سب سے پہلے قیامت کا انکار چٹا، چاہے وہ ویسے انکار محض ہے، چاہے یہ کہ ناممکن بتایا جا رہا ہے. نمبر 2، ہاں ہے تو صحیح بات، تو کچھ عقل میں تو آتی ہے لیکن دل ٹھکتا نہیں. تیسری ہیڈنگ، ماننا لیکن نہ ماننے کے درجے. اب اس کے اندر جو شکلیں آئی تھی اس میں سب سے زیادہ نمایاں شفاعت باطلہ، اور سب سے زیادہ سٹل
اور خفی وہ ہے ما غرک بربک الکریم. وہاں سے شروع کیا اس سورت کو، اس پر ختم کیا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کے کسی جان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا کسی بھی جان کے لیے کچھ بھی. والامر یومئذ للہ، اور اختیار، فیصلہ، امر کل کا کل اس روز اللہ کا ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہوگا. فیصلہ وہ کرے گا، اختیار اس کا ہوگا، کوئی اس کے اختیار کو چیلنج کرنے والا نہیں. وہ ابو جہل کو بخش دے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. وہ بڑے سے بڑے نیکوکار کو جہنم میں جھونک دے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. امر ہے اس کا. فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. اسی کو کہیں کہا گیا ہے کہ کہا جائے گا اس دن لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کس کے لیے ہے آج اختیار اور بادشاہی؟ اللہ کے لیے، اللہ کی ہے جو واحد ہے، الواحد، تنہا، اکیلا، قہار، چھایا ہوا ہے، بستولی ہے، مسلط ہے، اس کے قبضہ قدرت سے کوئی باہر نہیں. تو یہ پورا جو میں نے اسپیکٹرم آج گنا تھا، اس میں درمیان میں اور چیزیں بھی آئیں، لیکن یہ کہ سب سے اوپر اقرار کے پردے میں، انکار میں، ان میں سب سے اوپر، سب سے نمایاں شفاعت باطلہ، سب سے نیچے، سب سے زیادہ خفی وہ ہے ما غرک بربک الکریم. اس سے سورت کو شروع کیا، اس پر ختم کیا. اس کے ضمن میں بس وہ واقعہ بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر کی خواتین کو لے کر بیٹھے اور ایک ایک کا نام لے کر پکار کر کہا ہے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. وہ اس آیت کا سمجھیے کہ صحیح اس کی تعبیر. اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، خود بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، نکالو اپنے آپ کو آگ سے، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے. تمہارا اپنا عمل ہوگا، تمہارا اپنا ایمان، تمہارا اپنا عمل. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں یا اللہ کے مقابلے میں اللہ کی پکڑ سے بچانے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ، یا صفیہ تو عمت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھپھی، انقذی نفسک من النار فإنی لا أملک لک من اللہ شیئا، بچاؤ، نکالو اپنے آپ کو. قوا انفسکم واہلیکم نارا انقذی نفسک من النار فإنی لا أملک لک من اللہ شیئا. اس لیے کہ مجھے اللہ سے، اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں. اللہ تعالی اس دن اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے اور ہمیں اب وہ چیزیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے کہ ہم اس کی رحمت کے امیدوار بن سکیں، اور ان چیزوں کو ترک کرنے کی ہمت عطا فرمائے کہ جو ہمیں اس کی رحمت سے دور کرنے والی ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.